اعتراض یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ میلاد شریف مناتے ہو، حالانکہ ان کا کہنا ہے حالانکہ 12 ربیع الاول کو تو آپ کی وفات ہوئی ہے، تو تم وفات پر خوشیاں مناتے ہو۔ بات سمجھی؟ جواب، مختصر جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ 12 کو وفات ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی دلیل کے بغیر تو ہم نہیں مانیں گے، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا دلیل بھی دیتے ہیں، ٹھہرو ذرا، دلیل بھی دیں گے، صرف اتنا پہلے جان لو کہ ہم لا نسلم، مناظرے کا پہلا اصول کیا ہے؟ ہم آپ کی دی ہوئی اس دلیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس اعتراض کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک جو ہے وہ یا تو 1 ربیع الاول ہے یا 2 ربیع الاول ہے۔ کیا جی؟ بولو ساتھ کو، 1 مطلب 1 یا 2 ربیع الاول ہے۔ پھر اعتراض ہی کوئی نہ رہا۔ اگر اس چیز کو ہم دلائل سے ثابت کر دیں تو پھر سچی بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، پھر اعتراض تو کوئی نہیں نہ بنتا، اعتراض ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس پر دلائل دینے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک، جس کو وفات سے تعبیر کی جاتا ہے، یہ یا تو 2 ربیع الاول کو بنتا ہے یا پھر کیا ہے 1 ربیع الاول کو۔ 12 کو کسی صورت میں بن ہی نہیں سکتا۔ میں ایسے دلائل رکھوں گا، اس کا دنیا میں قیامت تک ٹائم ہوگا جواب دینے کی۔ اچھا جی، دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربیع الاول آیا تھا نا، یعنی ذی الحج کے اندر آپ نے حج فرمایا، اس کے بعد گزرا جی ذی الحج کے بعد کیا آتا ہے؟ بولو، محرم، پھر کیا آتا ہے؟ سفر، 1 مہینہ، 2 مہینے، اور آگے ربیع الاول۔ وہ جو ربیع الاول آیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ دوبارہ سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے نا، 9 ذی الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، اس دن جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ بولو ایک بار۔ 9 ذی الحج کیا تاریخ تھی جی؟ 9 ذی الحج کو بروز کیا تھا جی؟ جمعہ۔ اب جمعہ، اس پہ کسی نے اعتراض کوئی نہیں کیا، اس پہ دنیا اسلام کے تقریباً تمام محققین، مفسرین، سیرت نگار، محدثین متفق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا بالکل آخری عمر میں، تو وہ جو حج تھا یوم عرفہ، یہ جمعے والے دن تھا۔ کس دن تھا جی؟ تھوڑا سا جا کے بیٹھنا، 10-15 منٹ گفتگو ہو گئی۔ اچھا جی، جمعے والے دن تھا، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اب اس سے آگے گننا شروع کر دیں۔ 10 ذی الحج کو کیا بنا جی؟ ہفتہ۔ 11 ذی الحج کو کیا بنا؟ بولو، اتوار۔ الا مثال آگے گنتے جاؤ اس طرح، 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29۔ اچھا، یہ چاند کے مہینے، چاند کا مہینہ یا تو کیا ہوتا ہے 29 کا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ بولو، نہ تو وہ 31 کا ہوتا ہے، نہ ہی وہ کیا ہے 28 کا ہوتا ہے۔ چاند کا مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ بولو جی، 29 یا 30۔ ایک بات یہ کنفرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا یوم عرفہ اس دن جمعے والے دن آیا تھا، 9 ذی الحج کو جمعہ تھا، یہ کنفرم ہے۔ جب یہ جمعہ کنفرم ہو گیا، آگے پھر آپ بروز گننا شروع کر دیں۔ اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار والے دن دنیا سے پردہ فرمایا۔ کب جی؟ سوموار والے دن، پیر والے دن، منڈے، ٹھیک ہے جی، سوموار والے دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ بخاری کے اندر روایتیں موجود ہیں، مسلم کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس پر بھی، اس بات پر بھی، جس طرح جمعے والا اجماع ہے نا، سب نے مانا ہے کہ جمعہ تھا یوم عرفہ کو، اسی طرح اس بات کو بھی سب نے مانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس دن بروز کیا تھا؟ دن کیا تھا؟ سوموار کا، سوموار والا دن تھا۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھنا
کہ دن کون سا بنتا ہے جی؟ سوموار کا دن بنتا ہے۔ سوموار والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس جمعے اور سوموار کو ذرا یاد رکھنا۔ اب میں ذرا ایک پاس کرنے لگا ہوں، اگر کیونکہ درمیان میں ربیع الاول سے پہلے 3 مہینے بنتے ہیں، ذی الحج کے آخری 20 دن، آگے محرم، آگے سفر، آگے ربیع الاول۔ ان 3 مہینوں کو اگر آپ 30 کا بنائیں، 30 سمجھے میں چاند 30 کا طلوع ہوا ہے، تینوں مہینے، ذی الحج بھی 30 کا ہو گیا، محرم بھی 30 کا ہو گیا، سفر بھی 30 کا ہو گیا۔ اگر تینوں مہینوں کو 30 کا بنائیں تب بھی سوموار والے دن 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ گن لو، یہ میں آپ کو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور آپ کے ذہنوں میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، بے شک آرام سے میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ایک ایک دن گن کے سنا، ہم نے گنا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی بھلے کھا یا بول لگ جائے نا، میرے پاس آ جانا، میں اسے انگلیوں پہ گن کے دکھاؤں گا۔ اگر 3 مہینے 30 دن کے ہوں تب بھی 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں بنتا، اور یہ تو طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب وفات پائے گی؟ نہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب اگر تینوں مہینے 29 کے شمار کرو، تینوں مہینے ذی الحج بھی 29 کا، محرم بھی 29 کا، سفر بھی 29 کا، تب بھی 12 ربیع الاول کو شمار نہیں بنتا۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری، 2 مہینے 29 کے کر لو، 1 مہینہ 30 کا کر لو، پھر بھی 12 ربیع الاول کو شمار نہیں بنتا۔ یہ تو ہمارے اور آپ میں طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمار والے دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو، ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو کسی صورت میں شمار بن سکتا ہی نہیں۔ اگر 2 مہینے 30 کے کر لو، 1 مہینہ 29 کا کر لو، چوتھی صورت کسی صورت میں، یہ 4 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کے علاوہ اگر کوئی 5ویں بھی بن جاتی ہے تو بنا لیں۔ کسی صورت میں بھی آپ گن لیں، چاہے مہینے تینوں 30 کے ہوں، تینوں 29 کے ہوں، 2 29 کو، 1 30 کا ہو، 2 30 کے ہوں، 1 29 کا ہو، کسی صورت میں بھی 12 ربیع الاول کو شمار آتا نہیں۔ 12 ربیع الاول کو یا تو بعض اوقات بدھ بنے گا، شمار پھر کہاں آئے گا؟ 2 صورتوں میں، یا تو یکم کو شمار آ رہا ہے، یا کب آ رہا ہے جی؟ 2 کو شمار آ رہا ہے، یا اگر 29 کا 2 29 کا 31 کا حساب لگائیں تو پھر 6 تاریخ کو 6 کو شمار بن رہا ہے۔ 12 کو شمار بالکل نہیں بن رہا، سمجھ رہے ہو؟ جب 12 کو شمار نہیں بن رہا، یہ بھی طے ہے تمہارے اور ہمارے درمیان بخاری کی حدیث سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ بولو جی، شمار والے دن۔ تو تم پھر 12 ربیع الاول کو شمار کیسے بناتے ہو؟ بنا کے دکھاؤ۔ ہم نے تو آپ کے سامنے یہ پورا چیپٹر 9 ذی الحج کو تھا جمعہ، اینج یاد رکھ لو، یوم عرفہ جنہوں کہنے حاجیوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً آپ 2 پورے مہینے ذی الحج کے 20 دن اور ربیع الاول میں آپ نے وفات پائی، تقریباً 2.5 مہینوں کے بعد آپ نے وفات پائی ہے۔ اس حج کے ان 2.5 کو انگلیوں پہ گن لو، 12 ربیع الاول کو شمار بنتا ہی نہیں۔ شمار بنتا ہے یا تو 2 کو، یا 1 کو، یا 6 کو، لیکن زیادہ تحقیق کے مطابق یا 1 ربیع الاول ہے یا کیا ہے 2 ربیع الاول۔ جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کو شمار بنتا ہی نہیں، پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا؟ ادھر کہتے ہو شمار کا دن تھا، پھر شمار کا دن ثابت کر کے دکھاؤ۔ چیلنج ہے ہمارا، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، 2 دن کے لیے نہیں، 4 دن کے لیے نہیں، 1 مہینہ کے لیے نہیں، اگلے میلاد تک نہیں، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے۔ ہمیں 12 ربیع الاول کو شمار بنا کے دکھاؤ۔ کچھ باتیں ذہن میں بیٹھ گئی۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ جمعے کو ہے، اس میں آپ بھی کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے،
اور یہ بات بھی درست ہے کہ سوموار والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، پھر 12 ربیع الاول تو بنتا کوئی نہیں سوموار والے دن، اس لیے مان جاؤ، ضد نہ کرو۔ اچھا جی، اب اس بات پر یہ جو میں نے بات کی ہے نا 1 یا 2 ربیع الاول، اس پہ مختلف محدثین نے اور شارحین حدیث نے، محقق علماء نے جو رائے دی ہیں، میں یہ کتابیں میرے سامنے ان کی پڑھی ہیں، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں اردو میں، ٹھیک ہے جی۔ امام محمد بن سعد المتوفا 230 ہجری، کب وفات ہوئی ان کی جی؟ 230 ہجری، تقریباً آج سے 1200 سال پہلے کی۔ انہوں نے اپنی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ 209 اور 208، یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، 1418 ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری، یعنی آپ جب بیمار ہوئے نا آخری، اس کی ابتدا 19 صفر کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ یعنی آپ تقریباً 13-14 دن آپ بیمار بھی رہے۔ 19 صفر کو آپ پر بیماری جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس وقت بروز بدھ تھا۔ کیا تھا؟ 19 صفر کو بروز کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے۔ کتنے دن بیمار رہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن فوت ہوئے۔ ایک حوالہ نوٹ کر لیے، امام محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ کتاب کا نام ہے۔ یہ ہوں اج دی نہیں گل، تقریباً یہاں دے 230 ہجری دے وچ یہ وفات پہ پاندے نے۔ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 کتنے بن گئی ہیں اندازہ؟ کوئی ہزار تو زیادہ سال ہے نا، 1100 سال پہلے دی گل۔ ہوں اسی انہاں دی منیے یا اج کھچے جائیے تیری منیے؟ اچھا جی، دوسرا حوالہ امام بہقی کا، بہت بڑے محقق ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان پہ بہت ٹاپ کی کتاب ہے۔ اس کا جلد 7 ہے، صفحہ 235 ہے۔ آپ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 19 صفر بروز بدھ 11 ہجری کو آپ سخت بیمار ہو گئے۔ اس وقت آپ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اپنی بیوی جو تھی۔ آپ کی تمام ازواج وہاں پر جمع ہو گئی اس گھر میں، اور آپ 13 دن بیمار رہے۔ کتنے دن جی؟ اور آپ 2 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن، سوموار کے دن فوت ہوئے۔ حوالے میں نے ساتھ ذکر کر دی۔ تیسرا حوالہ جی امام ابن عساکر کا، امام ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر، یہ وفات ان کی ہوئی ہے جی 571 ہجری میں، 1000 سال کے۔ یہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق، یہ تقریباً 80 جلدوں میں کتاب ہے، سمجھے؟ تاریخ ابن کثیر بھی اس کو، اپنا تاریخ ابن عساکر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ 387، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو پیر کے دن 11 ہجری کو فوت ہوئے۔ کب جی؟ یا 1 کو ہے یا 2 کو ہے، کیونکہ سوموار بنتا ہی یا 1 کو ہے یا 2 کو، 12 کو سوار نہیں بنتا، یہ چیلنج ہے ہمارا۔ اس کے بعد تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 55، یہ بھی دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ یعنی پاکستان کی بھی نہیں کتابیں یہ چھپی ہوئی، بکو یہ نہ کہ پاکستان میں سنیوں کو ڈنڈی مار لی، نہیں، کتابیں بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال آپ نے عمر پائی، اور 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے کا بعض نے کہا ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ 1 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا 2 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخص ہیں جن کا بھی ذکر کرنے لگے، یہ کتابیں میرے سامنے ان کی پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس مسئلہ پہ تحقیق کی، یہ جو میں نے پہلے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے نا کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کو جمعہ تھا، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو وفات پائی۔ دن گن لو تم،
12 ربیع الاول کو شمار بنا کے دکھاؤ ہمیں کسی صورت میں بھی، چاہے مہینے 30 کے کر لو تینوں، چاہے 29 کے کر لو، چاہے 2 30 کے 1 29 کا کر لو، چاہے 2 29 کے اور 1 30 کا کر لو، ہر صورت میں جتنی مرضی صورتیں، 4 صورتیں میں نے بنائی ہیں، 5 بنتی ہیں، 6 بنتی ہیں، بنائیں، ہمیں بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو شمار کیسے بنتا ہے، بتائیں ہمیں۔ بات سمجھے؟ یہ سب سے پہلے بات امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ مسلمانوں کا کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ حجۃ الوداع یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن تھا۔ کب تھا جی؟ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ لہٰذا 1 ذی الحجہ پھر جمعرات کو بنی، پھر 1 محرم جو ہے اگر چاند 29 کا ہو تو ہفتہ کو ہوگی، اگر چاند 30 کا ہو تو جمعہ کو 1 محرم ہوگی، اگر 1 صفر پھر ہفتہ کو ہوگی یا اتوار کو ہوگی۔ یعنی وہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ 30 کے مہینے گنے، 29 کے تینوں گنے، یا 2 29 کے گنے، 2 30 کے گن لیں، جس طریقے سے بھی آپ گن لیں، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ سب کا اتفاق ہے کہ پیر والے دن ہوئی۔ کب ہوئی جی؟ سوموار والے دن۔ تو فرماتے ہیں سوموار والا دن پھر یا تو 1 ربیع الاول بنتا ہے یا 2 ربیع الاول۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کسی صورت میں بھی ربیع الاول شریف یعنی 12 ربیع الاول جو ہے یہ پیر والے دن کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے یہاں پر بھی، جو گفتگو سن رہے ہیں بے شک اس کی تحقیق کریں، کوئی ایسا علامہ فہمہ لے آئے ہمارے سامنے جو یہ کہے کہ 12 ربیع الاول کو شمار بنا دیتے ہیں، بنا کے دکھائیں۔ تیری صرف گلا نہ نہیں بڑا سا دلائل رکھ رہے ہیں، اسی طرح سارے سامنے دلائل رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر تاریخ البدایہ والنہایہ بڑی چھوٹی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ علامہ واقعی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیر والے دن، 2 ربیع الاول کو پیر والے دن آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، 15 جلدوں میں میرے پاس پڑھی ہے، یہ اس کی جلد بھی ہم نے لائی، 9 جلد۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک جو ہے 2 ربیع الاول کو ہی۔ کب؟ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی پاکستان کے نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری، 15 جلدوں میں یہ کتاب بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس کے بعد آپ آگے لکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک غلطی کو نوٹ کیا ہے کہ یہ غلطی کیسے لگی ہے لوگوں کو کہ 12 ربیع الاول یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کو غلطی لگی ہے اس طرح کہ لفظ تھا ثانیہ شہر، ثانی شہر لفظ تھا، سے الف سا نونیہ نی، آگے تھا شین ہا را۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، ثانی کہتے ہیں 2 تاریخ، ثانی کہتے ہیں 2 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ انہوں نے ایک نقطہ نکالا کہ ان پچھلے لوگوں کو غلطی کیوں لگی، جس کی وجہ سے آج بھی وہ غلطی کا شکار ہو رہے ہیں ان کے بیلی۔ انہوں نے کہا چونکہ اس وقت پرنٹڈ وہ دور نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا انہوں نے شہر کو اشر بنا دیا، شہر کو شین ہا را تھا نا، انہوں نے عین شین را سمجھا۔ کیا سمجھا جی؟ تو یہاں سے ثانی اشر جب ہو تو پھر 12 کا لفظ بنتا ہے، ثانی شہر ہو تو مہینے کی 2 تاریخ بنتی ہے۔ بس انہوں نے کہا یہاں سے سب کو فرق لگا، پھر آگے لگاتے گئے، کسی نے غور و فکر نہ کیا، کسی نے غور و فکر نہ کیا۔ بھائی یار ذرا پیچھے سے چیک کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس دن فرمایا آخری، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک شمار کو ذرا گن تو لیں۔ یہ کسی نے غور و فکر نہ کیا، تو اسی پر لے دے کرتے گئے، تو جو ہے انہوں نے یہ لکھ دیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا محققانہ یہ بات یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک 2 ربیع الاول ہوئی۔ کب؟ فرق لگ جاتے نا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، پتہ یہ چل گیا ایک نقطے سے کام گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو ایک نقطے سے کام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ یہاں ثانیہ شہر کو ثانیہ اشر دنیا پڑھتی رہی، کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ بھلا ہو امام قاسم ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، انہوں نے اس طرف توجہ فرمائی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کا جتنے محدثین کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی کھچ مذاق ہے؟ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا،
دین کو آپ نے زیادہ سمجھ لیا ہے. ان ہستیوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی دین کے لیے اور تحقیق کے میدان میں ایک شاہ سوار کی حیثیت رکھتے تھے. حوالے بھی میں ان کے ساتھ ان کی کتب کے دے رہا ہوں. کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس کتابیں ان کی موجود پڑی ہیں. کسی نے حوالے دیکھنے ہوں تو ماشاءاللہ آ کے دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ احناف کے بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں. انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے، عمدۃ القاری اس کا نام ہے، بخاری شریف کی شرح، اور تقریباً یہ 30 جلدوں میں کتاب ہے، بیروت لبنان سے چھپتی ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وفات مبارک جو ہے یہ 2 ربیع الاول کو ہے. کیونکہ انہوں نے بھی وہی بات لکھی، کیونکہ پیر کا دن، سوموار کا دن یا تو بنتا ہے 1 کو یا بنتا ہے 2 کو، 12 کو کبھی بن سکتا نہیں. اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے توشیح، جلد 4 صفحہ 143، وہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک یا تو 1 کو ہوئی ہے یا پھر کس کو ہوئی 2 کو، کیونکہ سوموار کا دن اسی 12 کو نہیں بنتا. اس کے بعد علامہ محمد بن یوسف صالح شامی، یہ 942 ہجری میں وفات ان کی ہوئی ہے. سبل الہدا والرشاد ان کی کتاب کا نام ہے. تقریباً یہ 14-15 جلدوں میں ہمارے پاس پڑی ہے کتاب لائبریری میں. اس کی 12ویں جلد کے اندر، یہ جلد ہمارے سامنے پڑی ہے، یہ والی جلد، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں پہلے لوگ کرتے رہے 12 کے بارے میں، لیکن جب تحقیق کی لوگوں نے تو اس بات پر پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک 2 ربیع الاول کو کب ہوئی. اس کے بعد علامہ مولا علی قاری، یہ المتوفا تقریباً 1014 ہجری، یہ آپ نے بھی مرکات المفاتیح، یہ مشکات شریف کی شرح ہے عربی کے اندر، تقریباً 12 جلدوں میں ہمارے پاس پڑی ہے. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک پیر والے دن ہوئی اور 2 ربیع الاول کو ہوئی. کب ہوئی؟ 2 ربیع الاول کو ہوئی. اور وہی تحقیق آپ نے بھی پیش کی کہ اب اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ عرفہ کا دن، یہ یوم عرفہ 9 ذی الحج اگر جمعہ کو ہو اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سوموار کو ہو تو آپ مہینوں کا حساب لگا لیں. چاند کے مہینے یاد ہوتے ہیں 29 کے، یا ہوتے ہیں 30 کے، ان تینوں 29 کے بنا لیں یا تینوں 30 کے بنا لیں یا 2 29 کے، 1 30 کا یا 2 30 کے اور 1 29 کا. ہر 4 صورت میں، ہر صورت میں کبھی بھی 12 ربیع الاول کو سوموار نہیں آئے گا. اور یہ بات طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ سوموار والے دن. تو سوموار والے دن یا 1 کو بنتا ہے یا بولو 2 کو بنتا ہے. اس کے بعد علامہ علی بن برہان الدین حلبی، سیرت حلبیہ، یہ بھی ہمارے پاس پڑی 3 جلدوں میں. اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو سوموار والے دن آپ وفات پائی. شاہ عبد الحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشکات کی شرح اشیۃ اللمعات، اس کے اندر آپ نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک یا 2 ربیع الاول کو ہے یا 1 ربیع الاول کو ہے. سوموار والا دن اسی دن بنتا ہے. اس کے بعد ہوں جس شخصیت میں حوالہ دینے لگا نا، ذرا حوصلے نہ سن لینا ہے جی، سن دے. علامہ شیخ اشرف علی تھانوی، شیخ اشرف علی، یہ میں نے اٹریکشن آپ کو ذرا کروائی ہے، اہل علم ذرا بات کو سمجھ گئے کہ میں حوالہ کتوں دین لگا. بس جدوں تواڈے گھروں حوالہ آ جائے تو پھر یار تمہیں کی مسئلہ ہے، پھر یہ مطلب تمہیں زد ہی ہے. شیخ اشرف علی اپنا تھانوی، یہ ماضی قریب کے ہوئے ہیں، تقریباً 1364 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے نشر الطیب. کیا نام ہے؟ نشر الطیب کتاب کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب لکھی ہے. اور کتاب کا جو پہلا عنوان جہاں قائم کیا ہے نا، اس کا نام بھی بتاؤں نا تو نام رکھا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں وہ نور والی حدیث بھی لائے ہیں جس کا اکثر یہ لوگ انکار کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا ذکر آیا نا، انہوں نے لکھا ہے کہ عوام میں 12 تاریخ مشہور ہے لیکن یہ حساب درست نہیں. توجہ، انہوں نے یعنی کہتے لوگوں نے 12ویں مشہور کی ہوئی ہے، حالانکہ یہ حساب درست نہیں، کیونکہ اس سال ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کب تھی؟ جمعہ کو، اور یوم وفات جو ہے 2 شنبہ کو ہوئی. بس
جمعہ جب 9 ذی الحج کو ہوا تو 12 ربیع الاول 2 شنبہ کو کسی حساب سے بن سکتا ہی نہیں. یہ اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے, سمجھ آئی کہ نہیں. اور آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے کہ یا یکم بنتی ہے یا کیا بنتی ہے 2 ربیع الاول. علامہ شبلی نعمانی یہ بھی ادھر کے ہی ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب سیرت النبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک صحیح جو تاریخ ہے ہمارے نزدیک کہتے ہیں یکم ربیع الاول ہے. کیا ہے جی 12 کا قول انہوں نے نہیں, کہ انہوں نے کہا کسی حساب سے یہ درست بنتا نہیں ہے.